اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام دارالارقم کی طرف سے ہم کدھر جا رہے ہیں کہ عنوان پر منعقد ہے، جس میں اس سے پہلے دو علماء کرام نے خطاب فرمایا اور میرے بعد بھی دو اہم علماء کرام کے خطابات ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات، آج کے اس پروگرام میں میں مقرر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مہمان کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ 10-15 منٹ کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، اس لیے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، آج کے پروگرام کا عنوان بہت اچھا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ لوگ مختلف سمتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف برائیاں جنم لے چکی ہیں، اختلاف اور انتشار بھی رونما ہو رہے ہیں، لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، اپنی دعوت کو حق کی دعوت کا نام دے رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ پورے امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ اس لیے آج میں اتحاد و اتفاق کے نام پر عنوان پر کچھ دیر تک خطاب کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ جب تک آدمی کے اندر تقوی نہیں پیدا ہوگا تب تک اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اتحاد یہ تقوی چاہتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو اتحاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹولیاں مت بناؤ، فرقے مت بناؤ، گروہ نہ بناؤ۔ فرقے بنانے کی وجہ سے، گروہ بنانے کی وجہ سے قوت منتشر ہو جاتی ہے، قوموں کا جو عروج تھا وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو فرقوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے دہانے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ تو اس آیت میں اتحاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ انفال آیت نمبر 46۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں متحد ہو کر رہنا چاہیے، متحد رہو اور متحرک رہو۔ بعض لوگ کام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کا کام انفرادی ہوتا ہے۔ ہماری جماعت میں یا ہمارے مذہب میں انفرادی کام کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اجتماعی کام کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اجتماعیت کو لازم پکڑیں۔ اجتماعیت میں برکت ہے، اجتماعیت میں زندگی ہے۔ جو کام اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے، جس میں سارے لوگ مل کر کے رہیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اجتماعیت سے ہٹیں گے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ غزوہ احد میں چند صحابہ کرام نے 50 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں پہاڑ کے درے پر مقرر کیا تھا۔ جب لیکن ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ غزوہ فتح ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک ہمارا دوسرا حکم نہ آئے تم اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ تو ہمیں اختلاف سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، کوئی مسلمان کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربتاً، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کر دیں گے۔ ومن ستر مسلما، اور جو شخص مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے،
سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے گا۔ یہاں دو مفہوم ہے، اگر کسی نے کسی کو کپڑا پہنایا، کسی نے کسی کو لباس دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی کوئی برائی معلوم ہو گئی، کسی کی کوئی خامی معلوم ہو گئی، ہم کو معلوم ہوئی، ہم نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، لوگوں سے بتایا نہیں، تو اس پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ دنیا میں ہم دوسروں کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل جل کر کے رہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1435 سال پہلے یہ پیغام دیا تھا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع اکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا پوری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کسی شادی میں جائیں، دیکھیں ابھی کھانے کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا ہے، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی اندر آنے کی اجازت ملتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا پلان بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، فقال قائل، ایک شخص نے پوچھا، وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہم لوگ بہت مختصر ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، یعنی تمہاری تعداد میں کمی نہیں ہوگی بلکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری پوزیشن ختم ہو جائے گی، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تعداد رہے گی لیکن کوئی پوزیشن نہیں رہے گی، تعداد رہے گی لیکن کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تمہاری حیثیت کیسی رہے گی؟ جیسے پانی بہتا ہے تو خش و خاشاک اوپر آ جاتے ہیں اور پانی کے سہارے سے خش و خاشاک بڑھتے رہتے ہیں، ان کا اپنا کوئی سمت نہیں ہوتا ہے، ان کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ خش و خاشاک پانی کے سہارے پر جدھر پانی بہتا ہے ادھر بہتے رہتے ہیں۔ وہ حال مسلمانوں کا ہو جائے گا، یعنی ان کی پوزیشن ختم ہو جائے گی، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَ مِنكُمْ، اور تمہارا جو خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان بڑی طاقتور قوم ہے، مسلمان بڑی متحد قوم ہے، مسلمان بڑی لڑاکو اور بڑی جانباز قوم ہے، یہ خوف جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے خوف سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمان سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر کمزور ہو چکے ہیں اور انہی کمزوریوں کا وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کون سی بیماری ہے اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت،
یہ وہن کب پیدا ہوگا؟ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، جب تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمان دنیا میں کس قدر ڈوبا ہوا ہے، کتنا پیسہ کما لے، کتنا گھر بنا لے، کتنی گاڑی بنا لے، کتنی پوزیشن بنا لے، کتنا بینک بیلنس کر لے۔ دنیا اس قدر ہمارے عقل و دماغ پر غالب ہے کہ انسان اپنے خونی رشتوں کو بھول گیا ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، لوگ اپنے ماں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، والدین کا بھی کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ اس قدر دنیا کی چھاپ ہمارے ذہن و دماغ پر ہے، بس دنیا دنیا دنیا، کتنا مال کمائے، کتنا گاڑی بنائے، کتنا بنگلے بنائے، صرف دنیا کمانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، وکراہیت الموت، اور موت سے تم ڈرنے لگو گے۔ میرے بھائیوں، موت تو مسلمانوں کو یہ خوشی کا پیغام دیتا ہے، موت سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت تو مومن کے لیے اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں اس کی ملتی ہیں۔ وہ بڑی پیاری حدیث میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں اللہ بھی ان سے نہیں ملنا چاہتا ہے۔ جب اس حدیث کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو کہا اے اللہ کے رسول، مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، تو پھر اللہ سے ملنے کا شوق کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بندے کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کا سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور جنت میں آپ کی مہمانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان تیار کر رکھا ہے۔ تب وہ انسان جنت میں اپنے ٹھکانوں کو دیکھتا ہے تو دنیا سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، وہ مرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہی ہوا اس کا مطلب کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ بدکار ہیں، جو لوگ سیاکار ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ ایمان سے دور ہیں، جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، دنیا میں انہوں نے جو عیاشیاں کی ہیں، آخرت میں جو ان کا انجام ہونے والا ہے، عذاب کو اور جہنم کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو اور بڑھا دیا جائے۔ وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد یہ مسلمانوں کی بڑی طاقت ہے۔ آج کام بہت ہو رہا ہے، آج جماعت میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، آج قوم میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، آج ملت میں بھی بہت کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ کام کی کمی نہیں ہے۔ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ملی تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، سوشل تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ کام کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعیت پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لے کر کے چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ جتنا ہی زیادہ آپ لوگوں سے جڑیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی دعوت کے اندر اثر ہوگا۔ الحمدللہ دارالارقم نے مختصر مدت میں بہت کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ اس کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، علماء سے میٹنگیں کرتے ہیں، علماء سے ان کے تعلقات ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہم اپنا مزاج بدلیں، اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان کے رائے اور مشورے لیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ آپ خود دعوت کے میدان میں نہ جائیں، آپ دعوت کا شیڈول تیار کریں، علماء کے دعوتی بیان کو لوگوں تک پہنچانے کا آپ وسیلہ بنائیں، آپ خود دعوت کے میدان میں نہ اتریں۔ کیوں؟ آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی جماعت کو فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ آپ ایسا شیڈول بنائیں، علماء کی ٹیم کے ساتھ آپ رہیں، ان کا تعاون کریں، ان کے علم سے، ان کے بیانات سے خود فائدہ اٹھائیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ، بڑی ہی تیزی کے ساتھ جماعت سے لوگ جڑ رہے ہیں، تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں، جماعت کا درد بڑھ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوشائند بات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس اتحاد کو باقی رکھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات حقیقت ہے
اس بات سے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ باتیں ہیں، کچھ نا اتفاقیاں ہیں، کچھ ناچاقیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پروگرام، یہ جلسے، یہ اجتماعات اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ کے واسطے جماعت کے لوگوں سے ملیں، اللہ کے واسطے یونٹی قائم کریں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کی اپنی حیثیت ہو سکتی ہے، ایک آدمی کا اپنا مقام ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا اپنا مرتبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صلاحیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت اگر اجتماعیت میں ضم ہو جائے، میرے بھائیوں، بہت بڑے بڑے کارنامے ہم انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے، ہر میدان میں ہمارے اسلاف نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری دعا بھی ہے، ہماری تمنا بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر کے اجتماعیت کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ آگے بڑھیں۔ متحد رہو اور متحرک رہو، آج کا میرا یہی نعرہ ہے۔ میرے بھائیوں، سب متحد ہو جاؤ، سب متحرک ہو جاؤ، انشاءاللہ ہماری زبانوں میں طاقت ہوگی، ہمارے بازوؤں میں طاقت آئے گی، ہمارے پیروں میں طاقت آئے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، اختلاف سے، انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے شر سے ہماری جماعت کو بچا لے۔ اے اللہ، جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد و اتفاق کے موضوع پر فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ سے کچھ باتیں سنیں۔ انہوں نے کچھ حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا بجا انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں اور انہی بھی جو ہے اتحاد و اتفاق کی طرف آمدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو معیار بناتے ہوئے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب